سورہ دخان آیت نمبر 1 سے 3 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ، انا كنا منذرین۔ صدق اللہ العظیم۔ میں نے عرض کیا تھا یہ 7 صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں، انہی میں سے یہ بھی ہے، اور 7 صورتوں میں سے یہ 5ویں صورت ہے۔ سورہ احزاب تک یہ حامیم سے شروع ہوتی ہیں، پھر آگے سورہ محمد ہے۔ تو ان کا زمانہ نزول بھی قریب ہے جب یہ نازل ہوئی۔ سورہ دخان چونکہ اس کی 10ویں آیت میں دخان کا لفظ ہے، دخان کے عنوان سے اس کو معنون کیا گیا۔ دخان دھوئیں کو کہتے ہیں۔ اس حوالے سے جیسے سورہ بقرہ میں بقرہ کا ذکر ہے تو سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا، اسی طرح تمام صورتوں میں ہے۔ اس صورت کا یعنی زمانہ نزول وہ ہے جب کفار میں شدت آ گئی، جیسے آج کے زمانے میں کافروں کو آپ دیکھتے ہیں ہندوستان میں مسلمان نام سن لیں جس نے گیس زبان دی تو اس کو نعوذ باللہ قتل کر دیتے ہیں۔ یورپ میں آپ دیکھتے ہیں کتنے حملے مسلمانوں پہ، غلط فہمییں پھیلائی گئی۔ اس وقت بھی ایسی غلط فہمی پھیلائی گئی تھی۔ جو مسلمان ہو گئے تھے ان کو بڑا تنگ کیا جاتا، پریشان کیا جاتا۔ آپ سنتے حضرت بلال کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا، یہ حالات تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، بد دعا کی ان کے لیے کہ اللہ ان پہ ایسا قحط بھیج جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ قحط آیا تھا۔ فرعون کے جو آیان تھے، سردار تھے، پھر وہ حاضر ہوئے تھے کہ یہ قحط کل جو ہے نا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اللہ کو مان لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید یہ لوگ بھی ان کے دل نرم ہو جائیں، اور یہ جو مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، جو مسلمان ہو جاتے ہیں، اس سے یہ باز آ جائیں، اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ تو قحط مسلط ہو گیا اور انہیں ایسا نظر آتا تھا جیسے دھواں، بارشیں کئی سالوں تک نہ ہوں۔ پھر سرداروں میں بڑے بڑے سردار، اس میں ابو سفیان بھی شامل تھا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اپنی قوم پہ ترس کھائیں، یہ آپ کی اس بد دعا کا نتیجہ ہے کہ آپ مہربانی فرمائیں۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ قحط ٹل جائے نا تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن بالکل اسی طرح جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے قحط ٹل گیا تو انہوں نے ایمان نہیں لایا، یہ بھی ایسے ہی ہو گئے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا، اور چند بڑی اہم باتیں اس وقت کے لحاظ سے بھی قرآن فٹ ہے، اس وقت کے لحاظ سے بھی وہ بھی اس غلط فہمی میں تھے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا لیتے ہیں، یہ اس کی تصنیف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلا جواب تو یہ دیا کہ دیکھو قرآن خود جو ہے یہ سب سے بڑی دلیل اور بین اور واضح دلیل ہے کہ یہ رسول اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تم ورنہ اس کی طرح کوئی آیت تو لے آؤ نا۔ دوسری جو ان کے ذہنوں میں تھا وہ یہ تھا کہ یہ بڑی بلا آ گئی ہم پہ، جیسے میں نے آپ کو کئی دفعہ عرض کیا نا کہ ابو جہل ایک دن پریشان بیٹھا تھا بہت، تو کسی نے آ کر کہا، اس کا کوئی بھتیجا تھا، سردار بڑے پریشان ہیں، اس نے کہا اس شخص نے دیکھو پریشان کر دیا، باپ دادا کے دین کو لوگ چھوڑ رہے ہیں۔ لوگوں نے بڑی ایک بات بنی ہوئی کہ ہمارا باپ دادا ایسا کرتا تھا۔ کوئی باپ دادا کوئی آپ کا عالم تھا، نبی تھا تو پھر تو ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا
سردار پھر آپ ایسا کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ کے اشارے پہ تو جنگیں ہوتی ہیں، لوگ قتل ہو جاتے ہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، تو آپ ان کو بھی شہید کرا دیں، قتل کرا دیں۔ تو اس جہل کہنے لگا کیا آپ کا خیال ہے ہم نے یہ کوشش نہیں کی؟ ہم نے کی ہے، لیکن یہ اللہ کا رسول ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا تو پھر مان جاؤ، اس کا کلمہ پڑھ لو۔ اس نے کہا اگر اس کا کلمہ پڑھ لے تو ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں بچتا، پھر تو ہم سوئیں گے اس کی مرضی سے جو اس کا دین کہتا ہے، کھائیں گے ویسے جو اس کا دین کہتا ہے اسلام، ہم زندگی، تجارت، ملازمت، معاملات سب ہم ایسے ہی کریں گے جیسے اس کا دین کہتا ہے، پھر ہمارے پلے تو کچھ نہیں، ہماری سرداری مرداری تو کچھ نہ ہوئی۔ اس وجہ سے نہیں مانتے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کلمے کا مفہوم جو ابو جہل سمجھتا تھا، آج بہت سارے مسلمان بھی وہ نہیں سمجھتے۔ وہ بھی سمجھتا تھا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی مرضی کی زندگی نہیں ہے۔ یہ تو ویسے میں نے سنا دیا، تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ جب سے یہ آیا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بلا ہے ہمارے لیے، مصیبت ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، سب سے بابرکت لمحہ وہ تھا، اس صورت میں بتایا، جس وقت اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اس پہ اپنی کلام نازل کی۔ یہ بلا نہیں ہے، یہ تو سب سے اس وقت بھی دنیا کو قرآن کہتا ہے۔ اب یورپ کے لوگ کہتے ہیں مسلمان تو پھیل رہے ہیں، ان کے متعصب قسم کے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ وہ جو اس دن میں ڈاکٹر پال جرمن کا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب میں یہ جنین کا بڑا ماہر ہے اور پوری دنیا میں میڈیکل کالجوں میں بچے جو جنتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، جنین پہ اس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جب میں نے قرآن کسی نے مجھے دیا، میں تو بڑا مخالف تھا اسلام کا، جس میں قرآن مجید نے فرمایا انا خلق من صلصال من حمأ مسنون، ہم نے وہ کھڑکنے والی مٹی جو جمی ہوئی تھی کالی، اس سے تمہیں پیدا کیا۔ یہ پہلا مرحلہ قرآن نے بیان کیا، پھر 8 مرحلے بیان کیے۔ وہ کہتے ہیں میں نے جب یہ پڑھا تو میں تو دنگ رہ گیا کہ میں تو اس چیز کا ڈاکٹر ہوں، میری معلومات میں اضافہ ہوا۔ پھر اپنی ایک کتاب جنین پہ اس نے لکھی، پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے میڈیکل کالجوں میں، وہی نصاب میں، کہتے ہیں اس میں نے تبدیلی کی، جو باتیں میری مرضی کی تھی نا وہ قرآن کے خلاف، میں نے وہ نکال دی، مسلمان ہو گیا۔ اس طرح ایک اور ڈاکٹر کا لکھا تھا، یہ روزانہ مسلمان ہوتے ہیں تو بڑے تعصب میں جاتے ہیں یہودی عیسائی کہ ہم اسلام کے خلاف اتنا ہوا کھڑا کرتے ہیں، ایسا ہے ایسا ہے، یہ گردنیں اتارتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ پھر کیسے مسلمان ہو جاتے ہیں؟ تو آج بھی حالت وہی ہے جو اس وقت تھی۔ قرآن مجید نے ایک تو یہ بات فرمائی کہ وہ لمحہ بھی بڑا قیمتی تھا، آج بھی تمہارے لیے قیمتی لمحہ اور بابرکت وہ ہے جب اللہ نے اپنے رسول سید الانبیاء، آخری نبی، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، مرزا لعین اور سب جھوٹے ہیں، یہ دجال اور کذاب ہیں اس کے ماننے والے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اللہ بتا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ بابرکت لمحہ وہ تھا جس میں جناب رسول اللہ کو بھیجا گیا اور آپ پہ اللہ نے قرآن نازل کیا۔ تیسری بات قرآن نے جو اس صورت میں شروع میں بتائی کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے لڑ کر جھگڑا کر کے جیت جاؤ گے؟ فرمایا ہرگز نہیں، یہ کس کا کلام ہے؟ جس نے کائنات کو پیدا کیا وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، حکیم بھی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ کے فیصلے کوئی بودے ہوتے ہیں کہ جس کی مرضی ہے وہ اللہ کے فیصلوں کو تبدیل کر دے؟ نہیں، جو اللہ کے فیصلے ہیں وہی نافذ ہوتے ہیں۔ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس پہ بھی نافذ ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی کوئی مرضی نہیں کر سکتا، عام آدمی بھی نہیں کر سکتا۔ میرے اللہ کے فیصلے صرف زمین پہ سنائے جاتے ہیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہم جو مشورہ کرتے ہیں، جو کچھ چاہتے ہیں، کئی دفعہ دیکھا نہیں ہے مشورہ کچھ اور ہوتا ہے، الٹ ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کا فیصلہ ہے تم زور لگا لو، جس چیز پہ میرے اللہ کا فیصلہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہوگا۔
تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ کس رات میں نازل ہوا آپ کو پتہ ہے، جس میں لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، اور تم قرآن اور محمد الرسول اللہ سے جیت جاؤ گے، تمہارا یہ خیال ہے؟ آج بھی قرآن یہ دستک دے رہا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین، کتاب مبین کی قسم، یہ جو واضح کتاب ہے قرآن، دیکھو نا کتنی چیتگی نہیں ہے اس میں، ہر ایک کو سمجھ آتا ہے۔ میں نے آپ کو عرض کیا کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہے وہ بھی حیران ہے، بڑے سے بڑا سائنسدان اس کی سائنس بند ہو جاتی ہے، قرآن موت سے بھی آگے کی بحث کرتا ہے۔ جو عالم ہے پڑھتا ہے، بار بار نئے نئے نکات سامنے آتے ہیں۔ اللہ کا کلام جو ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب خود اس چیز پہ شاہد ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ رسول اللہ کا کلام نہیں ہے، رسول اللہ کی تصنیف نہیں ہے، رسول اللہ نے اس کو نہیں گھڑا۔ یہ کسی غلط فہمی میں ہو، اس وقت کے لوگ یا آج کے لوگ جو قرآن کو جلاتے توہین کرتے ہیں وہ اس سے باز آ جائیں۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یقیناً ہم نے تو اس کو بڑی برکت والی رات میں نازل کیا۔ قرآن مجید کو جو لوح محفوظ میں تھا، یہ اللہ کا سارا کلام قرآن 30 پارے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس رات مبارک جس کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہا، سورہ قدر، یہ رمضان المبارک میں آتی ہے۔ یہ جو شعبان کی رات کے بارے میں اکثر مفسرین نے لکھا ہے، کوئی حدیث پائے ثبوت کو نہیں پہنچی، یہ ساری آیتیں رمضان المبارک لیلۃ القدر کے بارے میں آتی ہیں۔ تو لیلۃ القدر کی رات میں پورا قرآن لوح محفوظ سے یہ آسمان دنیا جو پہلا آسمان ہے نا، اس کے اوپر جیسے ہمارا بیت اللہ ہے، اس کے اوپر بیت معمور ہے، فرشتوں کا بیت اللہ ہے، بالکل اس کے محاذات میں، تو وہاں پہ قرآن نازل ہوا۔ پھر اللہ کے حکم سے جس طرح ضرورت ہوتی، مواقع تھے، جیسے اللہ کا حکم ہوتا، جبریل امین وہاں سے لے کر جو صورت اللہ کا حکم ہوتا، جو آیتیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کرتے۔ تو اللہ فرماتے ہم نے جو اس کو اس رات میں نازل کیا مبارکہ، جو بڑی برکت والی ہے، تم کہتے ہو یہ کیسے مصیبت آ گئی، وہ تو لمحہ ہی مبارک والا ہے۔ فرمایا انا کنا منذرین، ہمارا ارادہ تھا کہ لوگوں کو آگاہ کر دیں۔ یہ دنیا کو جو پیدا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بھی تشریف لائے بہت سارے، تو دنیا کو آگاہ کرنا اور تنبیہ کرنا مقصود تھا کہ تم متنبع ہو جاؤ، کس لیے دنیا میں بھیجے گئے ہو، اتنی تھوڑی سی تمہاری زندگی ہے۔ کسی نے تو اس طرح مثال دی جو ہمیشہ آپ سنتے ہیں کہ بھئی ہر مسلمان جب پیدا ہوتا ہے اس کے گھر میں بیٹا بیٹی، تو اس کے بائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر پڑھی جاتی ہے، اور اسے گویا بتایا جاتا ہے یہ مسلمان کے گھر کی سنت ہے، طریقہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، بتایا جاتا ہے۔ اسے جنازے پہ تکبیر اور اذان نہیں ہے کہ بس تمہارا وقفہ زندگی کا اتنا ہی ہے جتنا کہ تکبیر ہو جانے کے بعد، اذان تکبیر کے بعد نماز نہیں کھڑی ہوتی، تمہاری نماز کھڑی ہو جائے گی، بہت تھوڑا سا وقفہ ہے۔ یہ آگاہ کرنے کے لیے تمہیں ہم نے قرآن کو بھیجا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ اس کی رضا کیا ہے؟ اس کے حکموں میں ہے، ہاں اس کی مشیت ہے، وہ وقت دیتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی کچھ تفصیل بیان فرمائی کہ وہ رات کیسے ہے، کیسے قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ قرآن تو اس میں آیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اس لیے اللہ نے تمام کتابوں کو اسی رات میں نازل کیا، اور رمضان المبارک میں، قرآن کو تو لیلۃ القدر میں، باقی آسمانی کتابیں رمضان میں، اور وہ رات رمضان المبارک میں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنا اعلیٰ، اور اس لیے جب اس کتاب کو سمجھنے والے اور اس کتاب کو ماننے والے صحیح معنوں میں تھے، یہ نہیں ہے کہ اس پہ عمل نہیں کرنا، بس چوم لینا ہے، ضرور ادب کریں، احترام بھی کریں، اصل قرآن کے احکام ہیں، حرام حلال، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک لقمہ حرام کا ہو تو 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا ایک شخص لمبے لمبے سفر کرتا ہے، گرد و آلود ہے، اس کے کپڑے میلے، سفر بھی ہے، سفر میں دعا قبول ہوتی ہے،
مسکینی اور فقیری کی حالت میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس کا تو کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام کا ہے۔ اب یہ ہے احکام قرآن کے، اس لیے اللہ دعا قبول پھر نہیں کرتے۔ تو ہم نے احکام پہ چلنا ہے۔ یہ کتاب اسی لیے جب یہ امت کرتی رہی، اللہ نے ساری دنیا کو مسخر کر دیا ان کے سامنے۔ آج بھی ہمارا یہ گزارش ہے، یہ گویا پکار ہے کہ قرآن کی طرف آ جاؤ۔ امت قرآن سے دور ہو گئی، اس کو ہم ضرورت نہیں سمجھتے۔ میں نے مولانا منظور نعمانی کا میں نے اس دن کلپ دیکھا، آپ کو سنایا بتایا بھی ہے۔ انڈیا میں جماعت کے بڑے بزرگوں میں ہے، تبلیغی جماعت کے بڑے اہم بزرگوں میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کیا تم اس کو گناہ سمجھتے ہو کہ اس نے زنا کیا؟ یہ تو گناہ ہے۔ اس نے چوری کی، یہ تو گناہ ہے۔ لیکن سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہمارے پاس آیا ہے، ہم اس کو سمجھنے کی نہ کوشش کرتے ہیں، نہ طلب رکھتے ہیں، نہ تڑپ رکھتے ہیں، اور نہ کوشش کرتے ہیں۔ اور کسی کا بہانہ یہ ہے کہ عمر میں بڑا ہوں، اب میں علم کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ تو وہ حوالہ دے رہے تھے کہ ابوبکر صدیق کے والد تو 80 سال کے تھے، صحابہ کے والدین جو مسلمان ہو جاتے صحابہ، اب سعید بن عامر حمص کے گورنر تھے، کہتے ہیں کئی ایک لمحہ یہ آتا تھا کہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے۔ پوچھا گیا نا حضرت عمر نے، تو کہا جی 40 سال کی عمر کے بعد مسلمان ہوا ہوں، اور وہ لمحے جب مجھے یاد آ جاتے ہیں جو کفر میں